الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیو اور دوستو، آج کل لوگوں میں ایک بات کا ذکر مذاکرہ ہو رہا ہے کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے پر دنیا میں موجود وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے مجھ سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کی کہ کیا کوئی بات احادیث کے اندر ایسی آئی ہے؟ لہذا میں نے اس سلسلے میں ایک تحریر محققانہ انداز کی لکھ دی ہے جو حضرات اہل علم کے کام آئے گی، مگر بعض لوگوں کی گزارش تھی کہ میں اس سلسلے میں ایک بیان عوام کی خاطر بھی پیش کروں، لہذا اس تحریر کا خلاصہ یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ جو حضرات علمی ذوق رکھتے ہیں، تحقیقی مزاج رکھتے ہیں، وہ میری تحریر پڑھ لیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں متعدد صحابہ سے روایات آئی اور ان میں سے بعض احادیث صحیح بھی ہیں اور بعض کے اندر علماء نے کچھ کلام کیا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکل الآثار میں روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة الا رفعت عنهم او خفت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ستارہ طلوع نہیں ہوا اس حال میں کہ کوئی آفت قائم ہو مگر وہ اٹھا لی جاتی ہے یا وہ ہلکی کر دی جاتی ہے۔ یہی حدیث امام بزار نے اپنے مسند میں اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں اور اسی طرح امام ابو الشیخ اصفہانی نے اپنی کتاب العظمہ میں بھی ذکر کی ہے۔ اگرچہ ان کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن ان سب احادیث کا حاصل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارہ صبح کے وقت میں طلوع ہوتا ہے اور دنیا میں کوئی آفت اور وبا موجود ہوتی ہے تو وہ وبا اور آفت یا تو سرے سے ختم ہو جاتی ہے یا ہلکی پڑ جاتی ہے۔ مگر جتنے حوالے میں نے اوپر دیے ہیں، امام احمد، امام طحاوی اور اسی طرح طبرانی، بزار، ان سب کی سندوں میں ایک راوی اصل بن سفیان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اصل بن سفیان بھی پڑھا ہے، اور اس راوی کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض محدثین نے اس راوی کی تعریف اور توثیق بھی کی ہے۔ اس لیے بعض محدثین کرام اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں، جیسے مشہور اور معروف امام حدیث، شارح حدیث علامہ عبد الرؤوف المناوی، جو بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التیسیر بشرح جامع الصغیر میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ لیکن میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ اسی حدیث کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکل الآثار میں ایک اور سند کے ساتھ بھی روایت کیا ہے، اور وہ سند بالکل بے غبار اور صحیح ہے۔ اس میں وہ جو سند پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے: حدثنا احمد بن داؤد قال حدثنا اسماعیل بن سالم قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا ابو حنیفہ قال حدثنا عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن داؤد نے،
انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن سالم نے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن الحسن شیبانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عطا بن ابی رباح نے، اور انہوں نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، اور ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے الفاظ بھی وہی ہیں جو اوپر آپ کو میں نے بتا دیے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام طحاوی کی سند بالکل صحیح ہے، اس میں ابو حنیفہ بھی ہیں اور ان کے شاگرد امام محمد بن الحسن شیبانی بھی ہیں، اور عطا ان کو سب جانتے ہیں کہ بڑے پائے کے تابعی، یہ سب حضرات بڑے پائے کے لوگ ہیں۔ اسی لیے مشکل الآثار کے نامور محقق علامہ شیخ شعیب ارناؤت اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں اسنادہ صحیح ورجالہ ثقات، کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے تمام راوی قابل اعتبار، لہذا معلوم ہوا کہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے ساتھ اوپر والی احادیث مل جاتی ہیں تو ان میں اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ جب صبح کے وقت ستارہ نکلتا ہے تو وبا اور آفت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، مگر ان احادیث میں یہ نہیں آیا کہ کون سا ستارہ اس سے مراد ہے۔ اسے کہ اس حدیث میں تو صرف اتایا ما طلع النجم صباحا، ستارہ، لیکن ستارے سے مراد کون سا ستارہ ہے اس کا ذکر اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ لیکن امام طحاوی مشکل الآثار میں اس سلسلے میں تحقیق کرتے ہوئے جو خلاصہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد اس سے ثریا ستارہ ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس ماہ میں اور کس تاریخ میں نکلتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ماہ ایار ہے، یعنی مئی کا مہینہ، اور اس کی 12 تاریخ کو نکلتا ہے۔ اس میں امام طحاوی نے صراحتاً بتایا کہ یہ صبح کے وقت نکلتا ہے تو یہ ثریا ستارہ 12 مئی کی تاریخ کو نکلتا ہے، اور یہی بات علامہ ابو عمر ابن عبد البر المالکی نے اپنی کتاب التمہید کے اندر بھی لکھی۔ بہرحال اصول حدیث کے مطابق یہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے، جیسے کہ مختصراً میں نے عرض کیا۔ تفصیل دیکھنا ہو تو میرے اس مضمون کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے اور سنت ہے کہ جب دنیا میں کوئی وبا اور بیماری ہو اور ثریا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو یا تو ختم کر دیتے ہیں یا اس میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ موجودہ وبا کو بھی مئی کے مہینے میں دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مگر بھائیو، یہاں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، از خود کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا ثریا کا نکلنا محض ایک علامت ہے، وہ خود کوئی مؤثر چیز نہیں ہے۔ دوسری یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ اس خوشخبری کو سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کے مارے ہم غفلت میں مبتلا ہو جائیں، نمازوں میں اور دعاؤں میں سستی میں لگ جائیں، اور توبہ جو ہم نے کی ہے وہ کہیں توڑ نہ دیں، گناہوں کی طرف چل پڑیں۔ اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر لی ہے تو اس کو باقی رکھنا ضروری ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ بسا اوقات اللہ کے ہاں کوئی شرط اس کی ہوتی ہے اور وہ ہم نے پوری نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تحقق نہ ہو۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ توبہ اور استغفار اور نمازوں کی پابندی اور دیگر تمام احکامات شریعہ پر عمل کا اہتمام ہر مومن کو کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کی پوری اور مکمل کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اور اس میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اور اب تو رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اور اضافہ کیا جائے، دعاؤں کا، ذکر کا، تلاوت کا اور دین کے تمام کاموں کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر خصوصیت کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کی برکت سے ہم کو دنیا کے تمام انسانوں کو اس خطرناک وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو محض اپنے فضل سے، رحمت سے بخش دے، اور ہمیں ہمیشہ ایمان و اعمال صالحہ کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔